جاتا ہے اور ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کی شان میں ترانے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس جشن کا موقع ہم لوگوں کو آخر کن لوگوں نے دیا؟ کیا اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے علاوہ اور لوگوں کا بھی کوئی رول رہا ہے؟ ہاں بالکل رہا ہے، لیکن سن 1947 میں آ کر کے سن 1931 سے پہلے تک تو مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان کی آزادی کی بو کسی نے محسوس ہی نہیں کی۔ اس سے پہلے مسلمان 200 سال سے جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ سن 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا تھا، اور عالم بغاوت بلند ہی نہیں کیا بلکہ نواب سراج الدولہ نے جنگ کا اعلان کیا اور انگریزوں سے جنگ کی اور اس ہندوستان سے بھگانے کی پوری کوشش کی اور پوری طاقت کے ساتھ لڑے، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے سن 1757 کی جنگ کے اندر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ میرے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ میں بھی تنہا مسلمان انگریزوں کے آمنے سامنے تھے اور اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رہے تھے، اور مرشد آباد کے اندر سن 1757 میں نواب سراج الدولہ کو پھانسی دی جاتی ہے، اور یہ جنگ ہوئی، یہ پہلی جنگ تھی، اس میں بھی تنہا مسلمان میدان میں تھے، تنہا مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی۔ اور اس کے بعد میسور کے اندر شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے، اور اس سے پہلے کی کچھ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو حیدر علی جو ٹیپو سلطان صاحب کے والد محترم تھے، انہوں نے پیدر پہ جنگیں لڑی، 3-4 جنگیں لڑی، اور ہندوستان کے اندر جو انگریز تھے ان کی نیند حرام کر دی، لیکن ان کے شہید ہونے کے بعد کمان ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی، اور سن 1992 کے اندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے خلاف محاذ کھولا اور جنگیں لڑی، پیدر پہ جنگ لڑتے رہے، اور انگریزوں کے اس کے بعد وہی معاملہ پیش آیا کہ اپنوں نے غداری کی، میر صادق اور میر معین الدین کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سلطنت کو گھیر لیا گیا، ان کی فوج کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ٹیپو سلطان صاحب انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیجئے۔ میرے بزرگوں، ناظرین، آپ کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت میں یہ جملہ کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جوان مردی والا بھرا جملہ، یہ جوان بہادری والا جملہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا، اور میدان میں کود پڑے، اور لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، لیکن پیچھے قدم نہ ہٹا سکے، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میر صادق اور میر معین الدین کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی انگریزوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد انگریز افسر نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہندوستان آج سے ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کے اندر کسی نے بھی جب تک وہ حیات رہے اور جب تک وہ لڑتے رہے اور جب تک وہ گورنر رہے تب تک وہ حکومت کرتے رہے، کسی انگریز نے یہ جرأت نہیں کی کہ ٹیپو سلطان کے زندہ رہتے ہوئے یہ بات کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ تاریخ مورخ نے لکھا اللہ علیہ کی لاش کے پاس جاتے ہوئے بھی انگریز خوف کھا رہا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگیں لڑی تھی کہ انگریزوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تو اپنوں کی غداری تھی جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دوسری جنگ تھی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کی، اس ملک کو آزاد کرانے کی، لیکن اس جنگ کے اندر بھی کوئی غیر موجود نہیں تھا بلکہ تنہا مسلمان تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی ایک ایمان والے کا بیٹا تھا، ایک بہادر باپ کا بیٹا تھا۔ نواب سراج الدولہ بھی ایک بہادر باپ کا بیٹا تھا، ایک مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھا، یہ بھی مسلمان تھا، اور یہ 2 جنگیں ہوئی، دونوں جنگوں کے اندر مسلمان تنہا جنگ آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو سن 1799 میں شہید کر دیا گیا
اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میر صادق اور میر معین الدین کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، تو انگریزوں نے سکون کی سانس لی، چین کی سانس لی، اور دہلی میں آ کر انہوں نے اعلان کیا 1803 کے اندر، اور انہوں نے اعلان یہ کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کے اندر قانون ہمارا چلے گا، حکومت ہماری چلے گی، آج سے ہندوستان کو ہم نے غلام بنا لیا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے نے اس ہندوستان کے ناگرکوں کے اندر، اس ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں اور غیروں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ آج سے ہم ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، ان انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانے کے لیے ہم کوششیں کریں گے، لڑائی لڑیں گے۔ چنانچہ عملی تدبیر اختیار کی گئی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دو لوگوں کو، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو جگہ جگہ پر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے، علماء کو اکٹھا کر کے ایک فوج تیار کی، اور فوج تیار کر کے انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن وہاں بھی اپنا ہی راجہ رنجیت سنگھ غدار کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے شیر سنگھ کو جنگ کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اور جو لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، انہوں نے سکھوں سے جنگیں لڑی، اور سکھوں سے جنگ لڑنے کے بعد اسی جنگ کے دوران شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ دونوں کے دونوں اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ یہ 3 جنگیں ہو گئی، اور تینوں جنگوں کے اندر مسلمان ہی مسلمان میدان میں نظر آ رہے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، سن 1931 تک آپ کو جنگ آزادی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہی نہیں تھی، آپ کو اس کی ہوا تک نہیں لگی تھی، آپ کو اس کی بھنک تک نہیں لگی تھی، لیکن سن 1947 کے اندر گاندھی جی ساتھ آئے، اور بھی لوگ ساتھ میں آئے، مراد آباد کے اندر، میرٹھ کے اندر، غازی آباد کے اندر جگہ جگہ پر جنگیں لڑی گئی، اور ایک عام جنگ ہوئی جس میں تمام ہندوستان کے رہنے والوں نے جنگ کے اندر شرکت کی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ان جنگوں کے اندر بھی جہاں جہاں پر بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر سر گنے جاتے تو میرے بزرگوں ناظرین وہاں پر بھی مسلمانوں کے سر زیادہ ملتے۔ آج بھی اگر اس ہندوستان کی مٹی کو نچوڑا جائے، اور اس ہندوستان کی مٹی کو نچوڑ کر کے وہ جو خون نکلے، اگر اس کو زبان دے دی جائے تو وہ خون یہی بولے گا کہ مجھے آزاد کرانے میں جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے، جتنی گردنیں مسلمانوں نے کٹائی ہے، جتنی قربانیاں علماءوں نے دی ہے، اتنی قربانیاں کسی اور نے نہیں دی۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے جس قدر خون بہایا ہے، غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا، اور آج ہم سے یہ لوگ وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ انگریز افسر ٹامسن کہتا ہے کہ 24 ہزار علماء کو ایک دن کے اندر شہید کر دیا جاتا تھا۔ 24 ہزار علماء کو چاندنی چوک میں پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ تاریخ کافی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی آزاد کرانے میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے، غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی آپ کے سامنے، جس تاریخ کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ ناظرین، ان تینوں جنگوں کے اندر جو 100 سال پہلے جنگ لڑی گئی، ان تینوں جنگوں کے اندر مسلمان تنے تنہا لڑتے رہے تھے۔ یہ لوگ تو بعد میں آئے اور ہم سے اب یہ وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹوپی والے اور داڑھی والے مسلمان ہندوستان کے غدار ہیں۔ ارے تم وفادار کب سے ہو گئے؟ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ وہ بھی داڑھی اور ٹوپی والے کا بیٹا تھا، وہ بھی خود داڑھی والا اور ٹوپی والا تھا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جن کو تاریخ نے بغیر داڑھی والا بنا کر کے پیش کیا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں۔ یہاں پر بھی تنے تنہا یہی ٹوپی والا اور داڑھی والا میدان میں تھا، کوئی غیر موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیواروی، نہ جانے کتنے علماءوں نے
اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں کٹائی، پھانسی کے پھندوں کو چوما، پھانسی کے پھندوں پر چڑھ کر کے ہندوستان کی آزادی کا نعرہ لگایا، اور آج ہم سے یہ لوگ وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ارے غدار تو تم ہو، تم نے اس ہندوستان کب سے غدار ہو گیا؟ مسلمانوں نے مسلسل 200 سال تک جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، آپ آخر میں آئے اور آخر میں آ کر کے تھوڑی موڑی قربانیاں پیش کی، اور آج نعروں کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کو بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نعروں میں دوسرے ناموں کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی شیخ عبد الحمید کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، مولانا حسین احمد مدنی کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا نعرہ نہیں لگایا جاتا۔ آج ہم سے ہماری تاریخ کو چھینا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کے دماغوں کے اندر، ان کے ذہنوں میں ایک نئی تاریخ کو جنم دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر علماء کو یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمان بجائے آزادی کے غلامی کی زندگی کو پسند کریں گے تو ہندوستان کے اندر علماء اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کبھی بھی برہنہ تلوار لے کر کے میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ اگر علماء اتنی قربانیاں نہ دیتے تو آج ہندوستان کے اندر انگریزوں کا قبضہ ہوتا، آج مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والا ہر شہری انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر علماء نہ ہوتے تو اس ہندوستان میں جنم لینے والا ہر شخص، ہر آدمی، ہر انسان غلامی کی زنجیر میں جکڑا رہتا۔ لیکن یہی علماء تھے کہ جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی، اور پھر بھی کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے؟